اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، پروگرام ایمان اور زندگی، اس میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بھی نشست کا موضوع ہے کمزور ایمان کی نشانیاں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے والی نشست میں ہم نے یہ سنا کہ کمزور ایمان کی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ آج کی نشست میں ہم یہ بتائیں گے کہ کمزور ایمان کی نشانیاں اور کیا ہے۔ کمزور ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے آدمی کے اندر صرف عہدے کی لالچ کا آ جانا۔ عہدہ ملنا چاہیے، سرداری ملنی چاہیے، اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے، چاہے جیسے بھی مل جائے، جیسے بھی ہاتھ آئے سرداری ملنی چاہیے۔ اگر دل کے اندر یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے تو سمجھ جائیے ایمان ذرا ڈگمگا رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ سرداری مت مانگو۔ ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الاحکام کتاب نمبر 93 حدیث نمبر 7148، انکم ستحرسون علی الامارہ وستکون ندامۃ یوم القیامہ فنعم المرضیہ وبئست الفاطمہ انکم ستحرسون علی الامارہ۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے تم سرداری کے لیے لالچ کرو گے، سرداری ملنی چاہیے، گروپ لیڈر ہونا چاہیے، کپتان ہونا چاہیے، مجھے وزیر اعلیٰ بنایا جائے، وزیر اعظم بنایا جائے، صدر بنایا جائے، عہدہ دیا جائے۔ عہدہ دیں گے تو خاموش رہے گا، عہدہ نہیں دیں گے نا تو الگ ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا، اسی چکر میں لگا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک وقت ایسا آنے والا تم لوگ لالچ کرو گے عمارت کے لیے، سرداری کے لیے، قیامت کے دن افسوس ہوگا۔ پھر کہا فنعم المرضیہ وبئست الفاطمہ، ہاں بہترین ہے دودھ پلانے والی اور کتنی بری ہے دودھ چھوڑانے والی۔ مطلب سمجھ جائیے، دودھ پلانے والی، دودھ چھوڑانے والی، مطلب کیا؟ دودھ پلانے والی مرضیہ کہا، اس کا مطلب یہ کہ جب سرداری ملتی ہے نا، آدمی کو جب عہدہ ملتا ہے نا، مالدار ہو جاتا ہے، دولت جمع کر لیتا ہے، اکٹھا کر لیتا ہے۔ اب چانس کہاں ملے گا، موقع کہاں ملے گا؟ اکٹھا کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، دھن دولت کے انبار لگا لیتا ہے۔ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اب مالدار ہو گیا ہے، عہدے کے ذریعے اس نے یہ چیز حاصل کر لی، گویا کہ دودھ پی رہا ہے، حاصل کر رہا ہے، دودھ پلانے والی کی طرح، فائدہ ہی فائدہ۔ پھر کہا وبئست الفاطمہ، جب انجام برا ہوتا ہے، عہدہ مل گیا، کب تک رہے گا عہدہ بھائی؟ سورج اگر چڑھ رہا ہے تو اس کو غروب بھی ہونا، ڈھلنا ہے، جو اوپر جا رہا ہے اس کو نیچے آنا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ چلاتے رہتا ہے۔ سرداری ہمیشہ نہیں رہتی، ادارت ہمیشہ نہیں رہتی، ہمیشہ ایک ہی آدمی نہیں رہے گا۔ اور جب سرداری چھن جاتی ہے، نقصانات دیکھ لیجئے، بے عزتی ہوتی ہے، قتل ہو جاتا ہے، الزامات تھوپ دیے جاتے ہیں، کورٹ کچہری میں جاتا ہے، تو دودھ چھوڑاتے وقت تکلیف ہو رہی ہے، سرداری چھن رہی ہے تو تکلیف ہو رہی ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہی ہے، جس کے اندر اگر یہ لالچ پیدا ہو جائے، ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الاحکام کتاب نمبر 93 حدیث نمبر 7147، یا عبد الرحمن بن سمرہ لا تسأل الامارہ، اے عبد الرحمن بن سمرہ عہدہ مت مانگو، فَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن بن سمرہ عہدہ مت مانگو، اگر عہدہ مانگنے سے مل گیا تو تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، اور اگر عہدہ تم کو دے دیا گیا، ایک آدمی بھاگتا بھائی ہم کو نہیں بننا ہے، ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم کو مت منائیے، اس کے باوجود بھی عہدہ آ رہا ہے تو لوگوں کو پتا ہے،
سامنے والے کو معلوم ہے اس آدمی کے اندر یہی خوبی ہے، اس لیے اس کو یہ عہدہ دیا جا رہا ہے، یہ امانت دی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، سرداری ایک امانت ہے۔ اگر ہم کسی ملک کے اندر ہیں، کوئی عہدہ ہم کو ملا ہوا، کل قیامت کے دن اللہ پوچھ لے گا۔ کوئی ملک کا صدر ہے، کوئی ملک کا وزیر اعظم ہے، کسی ادارے کا کوئی بڑا ہے، چاہے بڑا ذمہ دار ہے چاہے چھوٹا ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا۔ کسی کے ساتھ ذرہ برابر اگر ناانصافی ہوگی، وہاں اللہ تعالیٰ انصاف دلائے گا۔ پھر کہا اگر عہدہ مل جائے بغیر پوچھے ہوئے، بغیر مانگے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی۔ ایک حدیث کے اندر اور آیا، سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 5229، ابو مجلس کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو عبداللہ بن زبیر اور ابن عامر تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے داخل ہوئے تو ابن عامر کھڑے ہو گئے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہی رہے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابن عامر سے، اجلس، بیٹھ جاؤ۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، من احب ان یمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ امیر تھے، امیر معاویہ، کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، جو یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے رہیں، یاد رکھیے گا، جب وہ داخل ہوں تو سب لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں، جو یہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ عہدہ ہے، لالچ ہے، سلامی مارے، جو یہ پسند کرتا ہے لوگ اس کی عزت کے لیے، لوگ اس کی تعظیم کے لیے سب کھڑے ہو جائیں، نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ لیکن جو کوئی پسند نہیں کرتا، بھائی ہم بھی ایک انسان ہے، کیونکہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، ہم نوکر ہیں، ہم سردار نہیں ہیں، ہم قوم کے خادم ہیں، ہمیں گھر گھر جانا ہے، لوگوں کے بارے میں پوچھنا ہے، خیریت معلوم کرنی ہے۔ قوم نے ہم کو سردار بنایا ہے، ہم کو چن کے وہاں بھیجا ہے، عیش کرنے کے لیے نہیں بھیجا، ہماری تکلیف دور کرنے کے لیے ہم نے بھیجا ہے۔ ہم گاڑیوں میں گھومتے رہیں، قوم کا مال کھائیں، قوم کی دولت کو ہم ہڑپ کریں اور قوم سے ہم اپنی عزت کروائیں؟ نہیں۔ ایک چیز اور یاد رکھیے گا، کبھی کبھی عہدہ آپ کو مانگ کے لینا پڑے گا۔ بولے گا مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاں، اس سے یہ مسئلہ نکلے گا کہ جو صحیح آدمی ہو اس کو ہی چن کر پارلیمنٹ میں بھیجیے، ایماندار ہو، امانت دار ہو، قوم کا خیال رکھنے والا ہو، غداروں کو نہیں بھیجیے، بے ایمانوں کو مت بھیجیے، ورنہ وہ لوگ اور لوٹ لیں گے، کنگال کر دیں گے۔ ایک آیت سنیے، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 55، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خزانے کا مالک بنا دیجئے، خزانے کا مالک یعنی زمین کا خزانہ، اس کا مالک بنا دیجئے، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں اور جاننے والا ہوں۔ یہاں مسئلہ یہ ہے، عہدہ مانگنا تو صحیح نہیں ہے کہ مجھے سردار بنا دیجئے، لیڈر بنا دیجئے، عہدہ دے دیجئے، لیکن آپ کو یہ لگے گا کہ اگر آپ وہاں نہیں جائیں گے تو نقصان ہوگا قوم کا، تو قوم کو نقصان سے بچانے کے لیے آپ کو اپنی خدمت خود سے پیش کرنی ہوگی۔ اس آیت میں وہی ہے، اس لیے یوسف علیہ السلام نے اپنی خدمت پیش کی قوم کے لیے، اپنے لیے نہیں، کیونکہ خواب کی تعبیر وہی بیان کیے تھے نا کہ سوکھا پڑ جائے گا، بالی کو بچا کر کے رکھنا، پھر بارش ہوگی، بتایا تھا۔ تو زمین کا خزانہ یعنی غلے ہیں، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ وزیر خزانہ بنا دیجئے، کیونکہ خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بیان کی تو اس کی حفاظت کرنے کے لیے وہی بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو جس آدمی کے پاس جو صلاحیت ہو، صلاحیت والے کو لایا جائے۔ آج کل ہو کیا رہا ہے، جس کے پاس جس چیز کی صلاحیت نہیں ہے وہ عہدہ دیا جا رہا ہے۔ بھئی آدمی کو اس کی صلاحیت کے اعتبار سے دینا چاہیے۔ اگر انجینئر صاحب کے پاس ہم چلے جائیں، ڈاکٹری پوچھنے لگے کہ مجھ کو زکام ہو گیا ہے، تو میچ نہیں کھا رہا نا۔ انجینئر صاحب بلڈنگ بناتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا پڑے گا، تو عہدہ بھی ذرا دیکھ کے دینے گا۔ کچھ لوگ کام کرنے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن کام کروانے میں ان کے اندر طاقت نہیں ہے، نہیں کروا سکتے۔ کچھ لوگ کروانے میں بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں، خود کام کرنے میں بہت کاہل ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک فن ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ الگ الگ چیز دیتا ہے۔ اگر تمام خوبیاں ایک ہی آدمی کے اندر جمع ہو جائے تب تو پھر گڑبڑ ہو جائے گا، دوسرے اور لوگ بھوک مریں گے۔ تو اللہ نے ہر ایک کو ایک ساتھ جوڑ کر کے رکھا ہے اور صلاحیت سب کی الگ الگ ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے مجھ کو کوئی صلاحیت نہیں دی۔ جو چھوٹا سے چھوٹا ہے، بڑا سے بڑا ہے، ہر ایک کے اندر صلاحیت ہے۔
ہر ایک کے اندر ایک نئی خوبی اللہ نے رکھی ہے جس سے اس کا پیٹ چل سکے. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. ہر ایک کی اہمیت ہے. آپ معمولی سمجھتے ہیں مزدور کو، اگر مزدور نہ رہیں تو بلڈنگ کون بنائے گا؟ جائیے سیٹ صاحب بنا لیں گے؟ نہیں بنا سکتے. ہر ایک کا مقام ہے، ہر ایک کا مرتبہ ہے، ہر ایک کی حیثیت ہے. انسان ہونے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک ہر ایک کا مقام ہے. کوئی عہدہ گھٹیا نہیں. لوگ کیا بولتے؟ کہہ رہے یہ کپڑا بنا رہا ہے نا تو کپڑا بنانے والا گھٹیا، بیکار، اور جو کپڑا پہنتا ہے وہ کیا، وہ تو مہا گھٹیا ہو جائے گا. تو پتہ یہ چلا ہر ایک کی اہمیت ہے. عہدے کی لالچ میں نہ آئیے، اور عہدہ بھی ذرا چن کر دینا چاہیے، دیکھ کر دینا چاہیے کہ کون کس کے قابل ہے. اگر مل جا رہا ہے تو اللہ کی طرف سے آپ کی مدد ہوگی، اور اگر چھین کے لے رہے ہیں، کسی کو قتل کر کے لے رہے ہیں، پہلے وہی ہوتا تھا بڑے بڑے سرداروں میں، بھائی کو قتل کر دیا، باپ کو قتل کر دیا، نظر بند کر دیا، صدر بننے کے لیے، حاکم بننے کے لیے. نہیں، ایمان کمزور ہے. ناظرین کرام، سلسلہ چلتا رہے گا، تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات اپنی یہ چل رہی تھی کہ اگر عہدے کے بارے میں لالچ پیدا ہو جائے کہ مجھ کو عہدہ ملنا چاہیے، میں اس لائق ہوں، کوئی مانگ کے لیتا ہے زبردستی اور اسی چکر میں لگا رہتا ہے، تو سمجھ جائیے ایمان ذرا کمزور ہے. ایمان کو مضبوط کیجیے. خود سے اگر عہدہ مل گیا، سرداری مل گئی، اللہ مدد کرے گا. کمزور ایمان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں میں لالچ بیٹھ جائے، بخیلی آ جائے. دولت دولت دولت، جمع کرو جمع کرو جمع کرو، صرف لانے کی فکر ہے، آ جائے آ جائے آ جائے. دینے کی فکر نہیں ہے، اللہ کے راستے میں دینے کی. غریبوں کی مدد کی فکر نہیں ہے کہ اللہ نے کچھ دیا ہے تو اس کو دوں، نہ. اگر لالچ پیدا ہو رہی ہے، اور لالچ کے چکر میں دیکھ لیجئے کتنے مسائل ہمارے سامنے. بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، بھائی نے کسی اور کو مار دیا، پارٹنر نے پارٹنر کو مارا. یار یہ ختم ہو جائے گا نا تو زیادہ دولت آ جائے گی. پھر اسی طرح اولاد نے اپنے ماں باپ کو مارا، یہ بڈھا مرتا بھی نہیں ہے، کب یہ مرے گا کہ پوری دولت ہمارے ساتھ آ جائے. پھر سسرال والے کو مار دیا، وہ لوگ کب ختم ہوں گے کہ بیوی کے طرف سے جو ملنے والا وہ مل جائے. یعنی لالچ جب پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی وہ قدم اٹھا دیتا ہے جو نہیں اٹھانا چاہیے. تو آپ دن رات اس کا وہی ہے، اڑنا بچھونا وہی ہے. ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2578، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القیامہ واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. لوگوں ظلم کرنے سے بچو، کسی پر ظلم نہ کرو. اگر ہم کسی پر ظلم کریں گے، اگر اس کی آہ لگ جائے گی تو برباد. سب سے بڑا اندھیرا قیامت کے دن ہوگا. کیا ہے؟ یہی ظلم. واتقوا الشح، لالچ سے بچو، بخیلی سے بچو، کنجوسی سے بچو. مکھی چوس ہو گیا ہے. اللہ نے دولت بھی دی ہے تو اس کا اثر نظر نہیں آ رہا ہے، دکھا نہیں رہا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ جب دولت دیتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ اس کا اثر ہو. تو ہم حقیر سمجھنے کے لیے نہیں، کسی پر احسان جتلانے کے لیے نہیں. اللہ نے دولت دی ہے تو آپ اچھی گاڑی میں گھومیے. تکبر نہیں آنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے میں اس لائق ہوں تو اللہ نے دیا ہے. نہ، یہ اللہ کا احسان ہے کہ مجھ جیسے کو اللہ نے دولت دی ہے، اور اللہ آزما رہا ہے دے کر. تو اللہ کسی کو نہ دے کر آزما رہا ہے. لالچ، بخیلی آ جاتی ہے. پھر آدمی کیا کرتا ہے لالچ میں، بخیلی میں؟ حملہم علی ان سفکوا دماءہم واستحلوا محارمہم. یہ لالچ نے، اس بخیلی نے ابھارا تاکہ لوگوں کا قتل کرے، خون بہائے، اور جو چیز حرام ہے اس کو حلال کر لے. اس لیے لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے. نیک آدمی وہ ہے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 9. نیک لوگ تو وہ ہیں، اچھے لوگ تو وہ ہیں جو اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ خود ان کو ضرورت ہے اس کے باوجود بھی دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں. اپنا مال اپنا مال، دوسرے کے مال کو بھی ہم اپنا سمجھے. وہ کیسے؟ دوسرے کے مال کو اپنا سمجھے، مطلب یہ جس طریقے سے ہم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں دوسرے کے مال کی بھی حفاظت کریں. آپ دیکھ لیجئے، لوگ راستے میں تھوک دیتے ہیں،
ادھر ادھر کچھ کر دیتے ہیں، اپنے گھر کے آنگن میں نہیں تھوکیں گے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی سامان ان کو دیجئے، غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اپنے سامان کا استعمال غلط نہیں کریں گے۔ کہیں ہم بیٹھے ہوئے، پنکھا یوں ہی چل رہا ہے، اے سی یوں ہی چل رہی ہے، لائٹ یوں ہی ہے، لیکن ہمارے گھر میں جب ہم نکلیں گے تو لائٹ بند کر کے نکلیں گے، پنکھا بند کر کے نکلیں گے، تو غلط ہو رہا ہے نا۔ ترجیح دیجئے۔ دوسرے کے مال کی حفاظت میں بھی یہ سمجھیے جی ہم کو اس کی حفاظت کرنی ہے، یہ ہمارا مال ہے، حفاظت کے اعتبار سے۔ تو ایمان کمزور کب ہو جاتا ہے؟ جب بخیلی آ جاتی ہے اور صرف اپنا ہی اپنا، دوسرے کا کچھ نہیں۔ مست مولا ہے، اپنی فکر ہے، دوسرے کا کیا ہو رہا کوئی فکر نہیں، ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ ایمان کو مضبوط کیجئے۔ کمزور ایمان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آدمی بات کہے اور خود اس پر عمل نہ کرے۔ بات بول رہا ہے، سمجھا رہا ہے، لمبی چوڑی تقریر کر رہا ہے، لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے، خود اس پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ علماء یہود کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 44، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، کیا نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہاں ذرا رکیے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اگر وہ نیک کام نہیں کر رہا ہے تو دوسرے کو بھی نیک کام کا حکم نہ دے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ صف پڑھیے، سورہ نمبر 61، کیا ہے اس کے اندر؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو جو تم کرتے نہیں ہو کہتے کیوں ہو؟ کتنی بری ہے چیز اللہ کے نزدیک، کہتے تو ہو کرتے نہیں ہو۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی آپ بولنا ہی نہیں ہے، خاموش رہنا ہے، غلط کام ہو رہا ہے ہم چھوڑ دیں، کیونکہ میں بھی تو غلط کام کر رہا ہوں تو میں کیوں سمجھاؤں؟ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو اپنے بیٹے کو کیوں کہوں کہ بیٹا نماز پڑھو؟ نہ نہ نہ۔ سورہ صف کے اندر جو آیت ہے اس میں یہ نہیں کہا لا مت کہو، کہا کیوں کہتے ہو، یعنی ابھارا جا رہا ہے۔ بھئی دوسرے کو سمجھا رہے ہو تو ذرا پہلے خود بھی تو عمل کرو، یعنی عمل کے ذریعے پیش کرو۔ اپنے بیٹے کو بولتے بیٹا نماز پڑھو تو ہمیں بھی نماز پڑھنا ہے۔ بیٹی کو بولے برقع کے ساتھ اور خود امی جان بغیر برقعے میں، ٹھیک ہے بیٹی کو بولنا اچھا ہے لیکن خود بھی تو عمل ہونا چاہیے نا۔ اللہ یہی ابھار رہا ہے، بھائی جیسا کہہ رہے ہو دوسروں کو بتا رہے ہو، عمل کر کے بھی دکھاؤ ورنہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ ایک آدمی شرابی ہے، کبابی ہے، جواری ہے، لیکن اپنے بچوں کو نصیحت کرتا بیٹا تو ایسا مت ہونا، دیکھ تیرا باپ برباد ہو گیا، بیٹا تو صحیح رہنا، نصیحت کر سکتا ہے، لیکن اللہ شرم دلا رہا ہے، ارے نصیحت تو کر رہے ہو، ذرا خیال رکھنا اپنا بھی، برائیوں کو چھوڑ دو۔ تو اگر ہمارے اندر یہ چیز آ جائے کہ صرف ہم نصیحت کرتے چلے جا رہے ہیں، خود عمل نہیں کر رہے ہیں، ایمان ذرا کمزور ہو گیا۔ مضبوط ایمان یہ ہے ہم اپنی زبان کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے اپنا نمونہ پیش کریں، تب ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ کمزور ایمان کی نشانی کیا ہے؟ ایمان کمزور ہو گیا کیسے پتا چلے گا؟ ایمان کیسے کمزور ہو جاتا ہے؟ ایمان کمزور ہوتا ہے اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب مسلمان مارے جائیں، کاٹے جائیں تو ہم مسلمان خوش ہوں، بھلے اچھا ہوا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ہمارے کلمہ پڑھنے والے بھائی، اسلامی بھائی، دینی بھائی مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعا تک بھی نہیں کر سکتے، ہم خوش ہو رہے ہیں؟ جی نہیں۔ اگر ایسی چیز آ گئی ہم خوش ہو جائیں تو ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کمزور ہو جانے کی ایک نشانی یہ ہے گناہ تو کریں لیکن اس کو معمولی سمجھیں، بولا چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹخنے کے نیچے ہماری پینڈ ہے، بولتے ہیں چلے گا، چلے گا نہیں بھائی، وہ حصہ آگ میں جلے گا۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42، ایاکم ومحقرات الذنوب فإنہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلکن، لوگوں گناہ کو معمولی نہ جانو، حقیر مت سمجھو، اگر یہ جمع ہو جائیں تو لوگوں کو ہلاک کر دیں، برباد کر دیں۔
اب غور کیجئے، ذرہ ذرہ اگر مل جائے تو پہاڑ ہو جائے، قطرہ قطرہ اگر مل جائے تو سمندر بن جائے، دریا بن جائے، گناہ اگر چھوٹے چھوٹے جمع ہو جائیں تو یہ ہلاک کر دینے والے ہو جائیں۔ آدمی جب چوری کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی چوری سے پکا چور بن جاتا ہے۔ اگر چھوٹی چھوٹی چوری کو نہ روکا گیا، منع نہیں کیا گیا، اس کی سرزنش نہیں کی گئی، اس کی پکڑ نہیں ہوئی، تو آگے چل کے پکا چور ہو جائے گا، بڑا چور بن جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا پہلے مرحلے ہی میں بتا دیا جائے، پہلے مرحلے ہی میں روک دیا جائے تاکہ آگے چل کے نقصان نہ ہو۔ تو گناہ کو معمولی سمجھنا بھی نقصان ہے۔ اور یاد رکھیے، لوگوں کے سامنے گناہ تنہائی میں بھی اگر گناہ ہے تو گناہ، کیونکہ تنہائی میں جو دیکھنے والا ہے نا، وہ گواہ کون ہے؟ وہاں کوئی گواہ نہیں ہے، گواہ اللہ ہے جو سب سے بڑا گواہ ہے۔ رمضان کے دنوں میں ہم اور آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں کیونکہ روزے سے ہے۔ مجھے پیاس لگتی ہے، مجھے بھوک لگتی ہے، میں گھر کے کونے میں جا سکتا ہوں، کھا سکتا ہوں، پی سکتا ہوں، لیکن میں کھاتا نہیں، پیتا نہیں۔ کیوں؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اوپر والا دیکھ رہا ہے، کوئی انسان تو گواہ ہے ہی نہیں۔ تو تنہائی میں بھی بچ کے رہیے، وہاں بھی گناہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں کا جو گواہ ہے وہ سب سے بڑا گواہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک حدیث پر غور کیجئے، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4245، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ تِهَامَةِ بِيضًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چند لوگوں کو جانتا ہوں اپنی امت میں سے، یہ تہامہ پہاڑ جو ہے نا، اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی راوی میں کہا، صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلا دیجئے ان کی صفت کیا ہے، ان کی نشانی کیا ہے، وہ لوگ کیسے ہوں گے، کیونکہ ہم لوگ نہیں جانتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہم لوگ انہی میں سے ہو جائیں گے، ہم میں سے کچھ لوگ ہوں۔ کہا سنو، اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، وہ لوگ تمہارے بھائی ہیں، تمہی میں سے ہیں، رات میں اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن ایک بڑی غلطی کیا، وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، کہ اگر وہ لوگ تنہائی میں پاتے ہیں اللہ کے قانون کو توڑنے کے لیے تو وہ لوگ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ بڑے نمازی ہیں، بڑے قرآنی ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیے گا؟ تن کے اجلے من کے کالے، اوپر سے بہت سفید لگ رہے ہیں لیکن دل کے بہت کالے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ایمان کمزور ہو جانے کی نشانی یہی ہے، گناہ تو ہو معمولی ہے چلے گا، اس سے بچ کے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Allah